خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی وسیم بدامی WASEMBADAMI. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پچھلے سال کی طرح کہ آپ کو ہم ایک واٹس ایپ نمبر دے دیں جس پر آپ اپنے سوالات آڈیو کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. جتنا ممکن ہوگا ہم ان سوالات کو انٹرٹین کر لیں گے, لیکن اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ پلیز سوال جتنا کرسپ ٹو دی پوائنٹ ہوگا تو اتنا ہمیں آسانی رہے گی اس کو شارٹ لسٹ کرنے میں, بیکاز ظاہر ہے پھر وقت اس میں بڑا محدود ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ علماء کے پینل میں بھی ایک سرپرائز ہے. یہ سرپرائز کا ٹرم آج کل جو ہے وہ سیاسی والوں سے بہت استعمال کرنے لوگ ہیں. دیکھا میرا سرپرائز, تو یہ وہ والا بالکل. تو اس سرپرائز پہ آپ ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھ سکتا ہے اپنی سیاسی وابستگی کے مطابق. لیکن یہاں آج علماء کرام کے سیگمنٹ میں ہمارے شان رمضان کا بہت ہی اہم حصہ رہے, اور پھر اس کے بعد کورونا کی وبا کی وجہ سے جب سفری پابندیاں لگ گئیں تو پچھلے دو سال حصہ نہیں رہ سکے, ہم محروم رہے چونکہ آسٹریلیا میں مقیم اور وہاں سے ساری سفری پابندیاں تھیں. لیکن آج الحمدللہ 2 سال بعد ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئے تو مجھے پچھلا سارا زمانہ وہ یاد آ گیا سارا, اور آئی ایم شیور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھا لگا, اور تمام علماء کرام سے مل کر بالخصوص مفتی سہیل امجدی صاحب کو تو ہم بہت یاد بھی کرتے ہیں وہاں پر, اور بہت ساری ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہمیں ملتے ہیں اور بہت کچھ ان سے ہم نے سیکھا ہے, مفتی عامر صاحب سے اور تمام علماء کرام سے, اور اس سیٹ کے حوالے سے آ کر بڑی یادیں وابستہ ہیں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اچھا رکھے سلسلہ انشاءاللہ. جناب شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں سر, بہت شکریہ, بہت نواز. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب اور جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کے مختلف سوالات ہم شامل کرتے ہیں. مفتی عامر صاحب اگر ہم آغاز کر لیں ذرا اس حوالے سے, اس میں تو کچھ سوالات ہیں جو شاید ہر سال ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن 12 لوگوں کی لگتا ہوگا ان کو تشنگی, تبھی سوالات بار بار آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیبت کرنے سے, کسی کی برائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, حرام کام ہے, گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے, لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مانوی طور پہ کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو یہ مانوی طور پہ یعنی وہ کتنا کبھی ہے, بالکل اتنا ہی غیبت کرنا کبھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ کوئی بات نہیں. اگر لوگ کسی سوال کو بار بار پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا اذا کرررا, جب بار بار کوئی چیز پوچھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو جزاک اللہ بخیر. کمیل مہدی صاحب آپ بتائیے گا, پھر اگر اس میں کوئی فقہی حوالے سے رائے مختلف ہو تو مفتی صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہوں, تو آپ ایک عمومی جواب اس کا جو کہ اکثریت پہ نافذ ہو جائے وہ آپ دے دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت صحیح نہ ہونا, اس میں اگر اس حد تک بات پہنچ چکی ہے کہ جہاں خود انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب میرے لیے روزہ رکھنا مضر صحت ہے, اور اس حد تک مضر صحت ہے کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. تھوڑا بہت تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ تو ایک عام انسان کو بھی ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے گرمی کی, تھوڑی تکلیف تو ہر ایک کو ہوگی, اچھا خاصے صحت مند انسان کو بھی ہوگی. لیکن اگر ایک انسان جو بیمار ہے اور اس کے لیے اتنا مضر صحت ہے کہ اس کے لیے واقعاً برداشت کرنا مشکل ہے, وہ خود اپنے آپ میں یہ جج کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس پہ روزہ ساقط ہے. بعد میں اس کی قضا ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر اگلے ماہ رمضان تک نہ رکھ سکے قضا, تو فدیہ دینا ہے, اور فدیہ ہے 3 پاؤ آٹا یا چاول کسی بھی غریب دیندار مستحق مومن کو. اور اگر ایسی طبیعت خراب ہے کہ فلو ہوا ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے خاص, اور اس کو پتہ ہے کہ میں روزہ مکمل کر لوں گا, تو ایسی صورت میں اس پہ واجب ہے کہ پھر وہ روزہ مکمل کرے, اور کم از کم روزہ اختیار کر لے. اگر دوران روزہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ جائے کہ اسے محسوس ہو کہ اب مجھ سے مکمل نہیں ہو پا رہا, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی وہی سیاسی معنوں میں گھبرانا نہیں ہے. اور آپ روزہ کھول لیجیے, اس کو روزہ توڑنا نہیں کہا جائے گا, اس کو آپ روزہ اس کو کھول لیجیے اس وقت, کوئی کفارہ نہیں ہے چونکہ آپ کی صحت ایسی ہو چکی ہے. بعد میں اس کی قضا کر لیجیے, کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور مفتی صاحب اس میں آپ اگر کچھ فرق ہو تو اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی میرا خیال ہے کہ کمین صاحب کا بھی یہی مطلب ہے کہ یعنی اس سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان کے یار وہ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ٹوڈے, لگ رہا ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یار, تو مجھے تو وہ ہے نا جو آپ نے کہا تکلیف ہوتی ہے. ہاں, تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں تقریباً وہی ہے جو حضرت نے کہا ہے, فرمایا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں بیماری کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اب کوئی تمباکو لینے والا یا اسموکنگ کرنے والا جی، میری جی، طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اس کے یار بغیر بڑی رہ طلب نہیں ہوتی ہے سکتا ہوں۔ سگریٹ کی، ہاں میں نہیں کرتا۔ اچھا ذرا سا پیاس زیادہ ہو گئی یا میری طبیعت بالکل مچل رہی ہے، میں رہ نہیں سکتا ہوں، تو یہ بیماری نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس صورت میں اگر توڑے گا تو بات بہت دور تک جائے گی، قضا بھی ہوگا، کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر سخت بیمار ہے، کیونکہ کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے جب صورتاً اور مانن یعنی مفطر ہو، اس صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہے یعنی رکھ لیا لیکن بیماری بڑھ رہی ہے، وہ خود محسوس کر رہا ہے، کوئی عذر ہے، تو اس صورت میں اگر توڑے گا روزہ تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، بعد میں کسی وقت بھی قضا کر لے، لیکن 5 ایام کے علاوہ 1 شوال اور 11، 12، 13، 14 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ 4 وہ دن، 1 یہ دن، اس کے علاوہ کہیں بھی کسی وقت بھی قضا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ شجاع صاحب یہ تو فقہی حوالوں سے بات ہو گئی، لیکن ابھی اٹ از جسٹ دا بگننگ آف ماہ رمضان، تو ذرا روزے کی جو اسپرچول سائڈ ہے تھوڑا اس پہ بتائیں کہ یہ کیوں رکھنا ضروری ہے اور کیا ہے معاملہ، اس اینگل سے بتائیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہاں ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، صحیح یعنی یہ کلیئرٹی ضروری ہاں ہے۔ جی ہاں جی ہاں اس مال لینے کے بعد پھر حکمتیں ہیں اور اس کو تلاش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان فرمائی، کل بھی ہماری گفتگو میں بات آئی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ابھی غیبت کا ذکر آیا، حرام کام ہے، گناہ کی بات ہے، شدید گناہ ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، مانوی صورت ہے، مفتی صاحب نے تفصیل بیان فرما دی۔ فقہی اعتبار سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جی ہاں لیکن جو روزے کی اسپرٹ ہے، جو اس کا مقصود ہے، جو کل بھی بات آئی کہ بھئی تم نے حلال چیزیں چھوڑ دیں تو حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ، ایک پہلو۔ پھر کیا ہے روزہ؟ دیکھیے ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اور ہمارا اصل جو بینگ ہے وہ ہماری روح ہے، ورنہ یہ ہاتھ پیر آنکھیں کان یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں۔ انسان کا شرف اس جسمانی وجود کی بنیاد پر نہیں، وہ روحانی وجود کی بنیاد پر ہے۔ صحیح ہے۔ اور 12 مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ ہمیں ہماری اسپریچول اوور ہالنگ کا موقع عطا کرتا ہے۔ ذرا اپنے جسم کو کمزور اور ڈھیلا کر دو، کھانے پینے کو تھوڑا روک لو، تاکہ وہ روح جو اس کے اندر دبی ہوئی ہے اس کو اس کی جکڑ بندی سے آزادی ملے اور وہ بیدار ہو سکے۔ جب یہ روح بیدار ہوتی ہے تو اس میں ارج ہے اللہ کے قرب کی، اور سورہ البقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، آیات 183 سے 188، بہت قیمتی مقام ہے ماہ رمضان کے تعلق سے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کا حاصل بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، بے شک میں قریب ہوں۔ تو یہ قرب بھی اس روزے کا بڑا حاصل، اور انتہا کیا ہے جو غالباً کل گفتگو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بقیہ نیکیوں میں 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر ملے گا، لیکن روزے کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی بندے کو مل جاؤں گا۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر وہ مشقتیں جن کی طرف اشارہ ہوا بھی، تھوڑی بہت مشقت کوئی بڑا مسئلہ نہیں، جس کو اللہ مل رہا ہو اس کے لیے مشقتوں کو جھیلنا کوئی مشکل بات نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفتی عامر صاحب یہ تو ہو گیا کہ بحالت مجبوری اگر کوئی روزہ چھوڑے تو اس کے لیے سارا، اب ایک شخص ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھ رہا، اور اس میں کہتا ہے کہ لیکن یہ اگین یہ بھی پیش مطلب میں نے خود سنا ہے اس طرح کے مسائل سے پوچھ رہا ہوں کہ لیکن یار مثال کے طور پہ اگر روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، تو بھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں 4 لاکھ دوں گا یار ایک روزے کا، لیکن میں رکھ نہیں سکتا، تو یہ اس طرح کی کام چل جائے گا؟ کفارہ 4 گنا زیادہ دے دوں گا۔ دیکھیں بلا وجہ روزہ ترک کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور حرام میں ہے، اور قضا اس وقت کی جاتی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، تو اگر ان 2 باتوں میں سے کوئی بات ہے تو پھر وہ روزہ ترک کر کے قضا کرے گا۔ صحیح ہے۔ اگر ان 2 باتوں میں سے کوئی بات نہیں تو 4 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ صحیح ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے، اگر یہ ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے سال بھر روزہ رکھے تو وہ سال بھر کا روزہ بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ تم یہ کرو اور اس وقت کرو، تو اگر اس وقت نہ کیا تو اصل تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی ہوئی نا۔ صحیح ہے، ہاں۔ چاہے آپ اس جیسا بعد میں کتنا ہی پیش کر دو یا مال پیش کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کیا پیش کرو گے؟ وہ تمہیں دے رہا ہے، اس کو کیا 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی گنتی کراتے ہو؟ تو اس کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو اطاعت کی، فرما برداری کی، سر خم تسلیم کرنے کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بالکل صحیح۔
مفتی صاحب خواتین کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے اور اس کا کس طرح پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنے کا طریقہ اگر؟ دیکھیں نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی جو جماعت ہے وہ جماعت سنت کفایہ ہے، خواتین کے لیے گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، تھوڑا سا میں ڈیٹیل عرض کروں گا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ خواتین کے لیے میری مسجد سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور گھروں میں بھی بالکل اندر کی سائڈ ہو کر نماز پڑھیں، یہ حکم ہے مسجد نبوی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ میری مسجد سے بہتر یہ کہ اپنی گھروں میں نماز پڑھیں۔ اچھا، اب اس دور میں یہ بڑا پرفتن دور ہے، خواتین کو اگر مسجد میں آنے سے روکا جائے تو پھر کہاں جائیں؟ بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، اپنا وقت برباد کریں۔ تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، خواتین کے لیے پردے کا بالکل اہتمام کیا گیا ہے، ان کے آنے جانے کے راستے بالکل علیحدہ ہیں، واش رومز وغیرہ، وضو خانے وغیرہ بالکل مختلف ہیں، علیحدہ باقاعدہ ہیں، اہتمام ہے اگر۔ تو اس میں جانے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، علماء نے یہ رخصت دی ہے۔ اور اگر اس صورت میں نماز تراویح کا اہتمام ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو وہ اپنے مسجد میں آ کر جہاں پردے کا اہتمام ہے تو جماعت میں بھی شامل ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بس میں روزے کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، دیکھیں یہاں پیسہ چل جائے گا لیکن اس کی بارگاہ میں یوم اللہ بیع، اس کی بارگاہ میں کوئی پیسہ نہیں چلے گا۔ اور جس طرح حضرت نے شجاع صاحب نے روزے کے بارے میں فرمایا، میں ایک مختصر سی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آنے کا حکم دیا نا تو وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، 40 راتوں کا ذکر ہے اور پھر اس میں روزہ رکھنا بھی تھا۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لائق ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا کمال میرے صاحب، چونکہ ابھی ابتدائی ایام ہی ہے تو اس وجہ سے روزے سے متعلق ہی سوالات ہیں۔ اجازت ہے کہ اس میں ایک دو جی باتیں اس میں شامل کر لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو غیبت والا سوال تھا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو فقہ جعفریہ کا بھی مسئلہ تو وہی ہے کہ روزہ فقہی طور پر باطل نہیں ہوتا۔ روزے کا صحیح ہونا اور ہے، فقہی طور پر اس کا قبول ہونا اور ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ فقہی طور پر ایک چیز کا صحیح ہو جانا وہ ہوتا ہے اس میں کیلکولیشن 2+2=4، لیکن اس کی روح، اس کا قبول ہو جانا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ نے دن کیسے گزارا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بہت سے روزے صحیح ہوں لیکن قبول نہ ہوں، کہ جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ کتنے ہی روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، تو وہ روزہ تو صحیح ہے ان کا لیکن قبول نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے کرنا چاہے کہ میں روزے کا کفارہ ادا کر دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں میں بسط احترام ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ تھوڑی سی شبیہ ہے اس مکالمے کی کہ جو حتیٰ ابلیس نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ میں کسی مسلمان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، وہ محترم ہے، اور فقط سمجھانے کی خاطر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے یہ کہا تھا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، میں روئے زمین پر تیرے اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ تو وہ بھی ایک آفر کر رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سامنے سے جواب دیا کہ اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، تو عبادت وہ ہے کہ جو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ تو عبادت یہاں پہ کاؤنٹر آفر نہیں چلے گی، سرنڈر چاہیے یہاں پہ۔ یہ ہمارا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہ رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ مجھے کسی انسان کو اگر ₹1,00,000 دینے، میں نے 2 لاکھ دے دیے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس میں کیا دے دوں گا اسے کہ اس کے پاس جو نعوذ باللہ نہیں تھا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس نے جو مانگا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے مانگا ہے، اس نے اس وقت مصلحت میں سمجھا ہے انسان کے لیے کہ تم اتنے وقت تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرو تاکہ تم، مثال کے طور پر ایک اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ تاکہ تم اس کی بھوک و پیاس کو یاد کر سکو جسے سارا سال نہیں ملتا کھانا، تو اس میں 4 لاکھ دے کے میں کیسے اس کو احساس کر لوں گا جب تک کہ میں خود اس منزل سے نہیں گزروں گا۔ تو اس میں جو حکمتیں ہیں وہ کسی اور سے، کسی اور کام سے پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ خود اس عمل کو انجام نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے، جیسے کہ وہ ایک سجدہ چاہتا اللہ نے کہ ایک سجدہ تاکہ تمہارا غرور تکبر ٹوٹ جائے، اب باقی سارے سجدے مجھے نہیں چاہیے، یہ ایک سجدہ چاہیے۔ اس طرح سے روزہ چاہیے مجھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ فقہی حوالے سے بتا دیجئے، یہ روزے کی حالت میں یہ ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنا؟ جی یہ بھی جب ہم بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے تو یہی مسئلے ہوتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ آپ سب انکریج کرتے ہیں لوگوں کو بے شک بار بار کریں، بے شک، اور کیونکہ لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ کرنا تو نہیں چھوڑا تو ظاہر ہے سوال کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جائز ہے فقہی طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر کوئی ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزے کو باطل کر دے گا۔ البتہ یہ کہ آپ نے اگر ٹوتھ پیسٹ کر کے اس کو وہیں پر اسپٹ آف کر دیا اور منہ صاف کر لیا تو اس سے روزہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ شیخ صاحب آپ بس وہ پچھلی بات کے تسلسل میں کہ
سبمیشن کی بات ہے، ہاں ہاں اور اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے دیا ہے کہ ہم دین کے تابع ہوں، نہ کہ ہم دین کو تابع کرنا شروع کر دیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ ایک اس درجے فقیحان حرم بے توفیق. اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ دین نام ہے سبمیشن کا، اور میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی. اور روزے کا حاصل بھی یہی ہے. بھوک لگ رہی ہے، کھانا سامنے ہاتھ نہیں لگاتے، پیاس لگ رہی ہے، پینا سب کچھ اویلیبل ہے، دل چاہ بھی رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے. روزہ نام ہی اس مشق کا ہے کہ میری عقل نیچے رہے، میری خواہش نیچے رہے، میرے رب کا حکم اوپر رہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے. روزہ بھی یہی سکھاتا ہے، نماز بھی یہی سکھاتی ہے، حج بھی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو تابع کیا جائے رب کائنات کے حکم کے. اسی میں خیر ہے اور اسی کا تقاضا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلم رہنا، اور روزہ اسی کی مشق میں کروانا. سبحان اللہ. واہ واہ. جاتے جاتے کوئکلی، ایک تو یہ نیزل سپریز وغیرہ کا ٹھیک ہے معاملہ، نیزل سپرے، اور وہ ایک کچھ لوگ جو آکسیجن سپرے یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ٹھیک ہے روزے میں؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ فقہاء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ انہیل بھی کرتے ہیں ہم سانس کے جو مریض ہوتے ہیں، تو چونکہ دوائی ڈالی جاتی ہے اور دونوں چیزیں موقوف ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں جاتا ہے. ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی دونوں رائے موجود ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی دونوں، چونکہ یہ جدید مسائل میں سے ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ہاں، اس میں یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں تو ایک شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ یہ مرض ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اتنی رعایت دے دیں کہ وہ یہ کر لے اور اس کے بعد پھر وہ روزہ بھی رکھ لے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو پہلے ہی استثناء کر دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو مریض کو جب استثناء دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم مریض کو پھر کیوں نہ وہ رعایت دے دیں جو اللہ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بس فائنل ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ اتنی احتیاط کے ساتھ اگر کیا جائے کہ اس کا کوئی جز، کوئی اجزاء حلق میں نہیں گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اتنی احتیاط کسی سے ہوتی نہیں ہے. اور یہاں اگر ہم اجازت دے دیں تو باقی ساری اجازتیں عوام الناس خود لے لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا، سجیسٹ کروں گا کہ اتنی احتیاط ہوتی نہیں. بہتر یہ ہے کہ مسواک کی سنت ہے نا، آپ اس کو پورا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے. تو یعنی ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ غالباً فقہ جعفریہ میں اس عنوان سے تھوڑی سی زیادہ گنجائش ہے فقہی طور پہ. دیکھیں اس میں بات تو یہی ہے کہ اگر غلطی سے بھی ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے کوئی ایک قطرہ بھی حلق میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. یہاں پر یہ غلطی وہ معاف نہیں کی جائے گی کہ جس سے روزہ باطل نہ ہو. صحیح ہے. البتہ یہ کہ حلق کی ڈیفینیشن کیا ظاہر ہے کہ آپ کے منہ میں ہے تو وہ حلق ایک طرح سے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ حلق ہے. تو جہاں سے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ قاف کی آواز نکلتی ہے، صحیح ہے، تو وہ سارے مسلمان بھائی گھر میں اپنے چیک کر لیں کہ قاف کی آواز ان کے کہاں سے نکل رہی ہے. اور اگر وہاں تک پہنچ گیا تو دیٹس کال حلق فقہی اعتبار سے روزے میں. تو اگر وہاں تک اگر پہنچ گیا تو وہ روزہ باطل کر دے گا. معمولاً یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب احتیاط کرتے ہیں بالخصوص روزے کے عالم میں، وہ تھوڑا سا منہ نیچے کر کے ہی وہ برش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ نیچے گر جائے، اس اندر کی طرف نہ جائے. تو ایسے میں جائز ہو جائے گا. کر لے گا تو ٹھیک ہے، اور ورنہ میرے خیال میں بنیاد تو فقہی مسئلے کی ایک ہی ہے، وہ احتیاط کا مطلب ہے. کاف کی آواز نون کی آواز نہیں، کاف وہ کی. کنٹرول میں شروع ہو گیا، قاف وہ سب شروع، ایکسرسائز شروع کر دی سب نے. بھائی آپ میرے کان میں کیوں کر رہے ہیں ایکسرسائز؟ سوچا ہی نہیں تھا کہ قاف کہنے سے پتہ نہیں بات کون سی اسمبلی تک چلی جائے گی. 30 سیکنڈ میں لائٹر سائڈ پہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک بہت ٹائم ہے. خوب کہہ رہے برش ٹھیک ٹھاک انداز سے کر لیں تو اور احتیاط بھی ہو جائے گی. مہربانی کر لیں. ٹھیک ہے، جو جاننے والا ہے وہ تو احتیاط کرے گا، جو نہیں جاننے والا کہاں سے کرے گا. ٹھیک، صحیح ہے. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. سوالات تو ہیں بہت سارے، لیکن انشاءاللہ کل بلکہ بھی ہوگا دسترخوان بھی انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.